السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملتان کا رہائشی ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے 2014 میں میرے دوست نے مجھے ایک فیس بک گروپ جوائن کروایا تھا۔ تب میری عمر 17 سال تھی اور تب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ اس گروپ میں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں تھیں اور سب کا تعلق ملتان شہر سے تھا۔ ہم تمام گروپ ممبرز ایک فیملی کی طرح رہتے تھے، ایک دوسرے سے ہماری گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ اس گروپ میں ایک لڑکی تھی جو مسلسل میری پوسٹ کو لائک اور کمنٹ کیا کرتی تھی اور میں بھی کبھی کبھی اس کی پوسٹ پر لائک اور کمنٹس کر دیتا تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی دکھی پوسٹیں شیئر کیا کرتی تھی۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اور میری اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے دکھی ہونے کی وجہ پوچھ ہی لی، لیکن اس نے نہیں بتایا اور بات کو ٹال دیا۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ اس کو بتا دیا تھا، لیکن میں نے جب اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ صحیح وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ پھر میں نے اس کا نمبر مانگا تو اس نے مجھے دے دیا۔ اب ہماری واٹس ایپ پر بات چیت ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ایک دن اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس نے مجھے کال کی اور مجھے بتایا کہ اس کی عمر 24 سال ہے اور وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہے۔ اور سب سے بڑا سچ جس کی وجہ سے میں بہت دکھی رہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور اب میں نے اپنے شوہر کا گھر بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں بہت حیران و پریشان ہوا۔ پھر میں نے اس سے ملنے کا کہا۔ جب اگلے دن ہم ایک ریسٹورینٹ پر ملے، میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت پیاری اور بہت معصوم سی لڑکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی 1 سال پہلے ہو گئی تھی۔ والدین کی مرضی سے ان کے رشتہ داروں کے ہاں اس کی شادی ہو گئی تھی۔ میرا شوہر شرابی تھا اور وہ مجھ پر بہت زیادہ تشدد کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ میرا شوہر مجھے شراب پی کر بہت زیادہ مارتا تھا۔ بس پھر اسی دوران ابو کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور میں اپنا سسرال چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر آ گئی ہوں۔ میں پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے اپنے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اسی لیے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ بس یہی میری حقیقت ہے۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے اس سے اور بھی زیادہ ہمدردی ہونے لگی۔ اس کی اور میری عمر میں 7 سال کا فرق تھا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی کہ زندگی میں کبھی کوئی غلط کام مت کرنا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ میں اسے کبھی کبھی کہتا تھا، میرا دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں۔ وہ ہنستی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہمارا معاشرہ ایسے رشتوں کو کبھی تسلیم ہی نہیں کرتا جس میں لڑکی بڑی ہو اور لڑکا کم عمر۔ یہ تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ 2 سال ہو گئے تھے ہمارے اس رشتے کو اور اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ وقت گزرتا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے پسند ضرور کرتی تھی، لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ دنیا والے ہمارے اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور زندگی کا سارا سکون برباد کر دیں گے۔ میں نے بہت ضد کی اور یہاں تک کہ اس کے لیے جان دینے کی بھی کوشش کی۔ وہ میرا یہ پاگل پن دیکھ کر مان گئی اور شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر رشتہ بھیجنے کو کہا۔ میں نے اس کے بارے میں اپنے امی سے بات کی اور اس کے بارے میں امی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، لیکن میری امی نہیں مانی اور میری امی نے صاف صاف انکار کر دیا اور اس سے دور رہنے کا کہا۔ امی نے کہا لوگ کیا کہیں گے۔ میرے ابو کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور میرا باہر جانا بند کر دیا، لیکن مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی۔ میں چھپ چھپ کر اس سے ملا کرتا تھا اور اسے گھر والوں کے سلوک کے بارے میں بھی بتا دیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ میرے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی میرے ساتھ اور پھر میرے گھر والوں نے ہی ایک فیصلہ کیا کہ مجھے دوسرے شہر بھیج دیا جائے تاکہ میں اسے بھول سکوں۔ میرے گھر والوں نے مجھے پشاور کام کے لیے بھیج دیا۔
کچھ عرصے میں ہی وہاں میرا موبائل چوری ہو گیا تھا اور میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا۔ مجھے وہاں بہت کام کروایا جاتا تھا اور چھٹی بھی نہیں ملتی تھی، اور میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور اب جب ملتان جاؤں گا تو نکاح کر ہی لوں گا اس سے۔ آخر 3 سالوں بعد میں اپنے گھر واپس آیا۔ سب بہت زیادہ خوش ہو گئے، لیکن میں خوش نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کا پتہ کیا، لیکن مجھے وہ کہیں نہیں ملی۔ مزید پتہ کروانے پر پتہ چلا وہ جہاں رہتے تھے اب وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اب جب کبھی بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے تو دل بہت روتا ہے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ بس اب اپنا کاروبار ہے، اب میں زیادہ تر وہیں مصروف رہتا ہوں، اور میں نے ابھی تک شادی نہیں کی کیونکہ اب دل ہی نہیں کرتا، اور عجیب سی بے قراری اور بے سکونی کی کیفیت ہے، جیسے میں نے غلط کیا ہو۔ اس کے ساتھ مجھے اب گھر والے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ شادی کر لو، لیکن جب تک میں اس سے معافی نہ مانگ لوں مجھے زندگی میں سکون نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑا ہے۔ بس میں اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں وہ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں اب بہت آگے بڑھ چکی ہوگی۔ میرے گھر والے میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ اب میں کیسے سمجھاؤں انہیں کہ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ اب بس میری یہی کوشش ہے میں سب کو خوش رکھوں، اور شادی بھی بہت جلد کر لوں گا اگر اللہ نے کسی کا نصیب میرے ساتھ جوڑا ہے تو، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو میرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اسی میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔